نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے کیا کہنے. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی رضائی والدہ ہیں. ان کو یہ شرف ملا ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو ایک لمبے عرصے تک دودھ پلانے کی خدمت کا شرف پایا ہے. اور شیخ اکبر امام ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ یا ان کے علاوہ جن خواتین نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت کا شرف پایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان سے مشرف فرمایا ہے. یہ حضور کی اسپیشلٹی ہے کہ جس خاتون کو دودھ پلانے کا شرف ملا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا. تو حضرت دائی حلیمہ جو حضور کی رضائی والدہ بھی ہیں, حضور کی صحابیہ بھی ہیں اور کائنات کی عظیم خاتون ہیں, یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بچپن کے کمالات بیان کرتی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں اس روایت کو ذکر کیا اور درجنوں اس کے ماخذ موجود ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو میں آپ علیہ السلام کو دائیں جانب سے دائیں چھاتی سے دودھ پلانا چاہتی تو آپ دودھ نوش فرماتے, قبول فرماتے, لیکن جیسے ہی بائیں جانب سے دودھ پلانا چاہتی تو حضور علیہ السلام گویا کہ انکار فرما دیتے. یہ آپ نے بیان کیا. اب کوئی سننے والا جو حضور علیہ السلام کے مقام و مراتب سے آگاہ نہ ہو یا اس نے قرآن و حدیث کا حضور کے عشق اور محبت کے ساتھ مطالعہ نہ کیا ہو, وہ تو شاید یہ کہہ دے گا کہ یہ تو ایک محض اتفاق تھا, دودھ پیتا بچہ کچھ بھی کرے تو اس کی کوئی لاجک تھوڑی ہوتی ہے, کوئی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے اس کی. لیکن اس روایت کے بعد امت کے بڑے بڑے آئمہ نے کلام کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ کی دائیں چھاتی کا دودھ پیتے ہیں, بائیں سے انکار کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ وجہ سمجھنے سے پہلے اس بات کو سنیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا نسبی اور خونی کوئی بہن بھائی نہیں تھا, کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. لیکن دودھ کے رشتے کے اعتبار سے آپ کے بہن بھائی تھے, جیسے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے نسبی اعتبار سے چچا ہیں اور رضاعت اور دودھ کے رشتے کے اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں. تو حضرت دائی حلیمہ کے ایک اپنے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ سعدی, اور یہ بھی ایمان لائے, یہ بھی صحابی رسول بنے ہیں, یہ حضور کے رضائی بھائی ہیں. حضور علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ کے ہاں ہیں اور حضرت دائی حلیمہ کا اپنا بیٹا ہے جو دودھ پیتا ہے, لیکن پیارے آقا علیہ السلام دائیں جانب سے دودھ قبول فرماتے ہیں, بائیں جانب سے قبول نہیں فرماتے. وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں جبکہ حضور دودھ نوش فرماتے تھے حضرت عبداللہ سعدی بھی اپنی والدہ حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیتے تھے. اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا ذالک من عدلہ, یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا, یہ حضور کا عدل و انصاف تھا. آپ کہیں گے دودھ پیتے کا زمانہ ہے, بچے کو شعور نہیں ہوتا اپنی ذات کا, وہ اپنے ماں باپ سے آگاہ نہیں ہوتا, حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی, انصاف کیا ہے نا انصافی کیا ہے دودھ پیتا بچہ کیا جانے. لیکن یہ آمنہ کے لال ہیں. علامہ سیوطی فرماتے ہیں حضور کا عدل و انصاف ہے لِأَنَّهُ عَلِمَ, کیونکہ حضور جانتے تھے. اچھا آگے میں علامہ سیوطی کا قول ذکر نہ بھی کروں تو یہاں تک بھی حضور کی کیسی شان ہے کہ دودھ پیتا بچہ انجان ہوتا ہے. کوئی بڑا آدمی غلطی کرے تو کہتے ہیں یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, کیا دودھ پیتے بچے ہو؟ لیکن علامہ سیوطی کہتے ہیں اگرچہ بظاہر حضور دودھ پینے کے زمانے میں ہے لِأَنَّهُ عَلِمَ, لیکن حضور اس عالم میں بھی جانتے ہیں لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا فِي الرَّضَاعَةِ. یہ حضور کا عدل و انصاف تھا کہ آپ ایک طرف سے دودھ قبول فرماتے, دوسری طرف سے قبول نہ فرماتے, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ دودھ پینے کے معاملے میں میرا ایک بھائی, ایک پارٹنر عبداللہ بن سعدی موجود ہے, اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس روایت کو دیکھا اور علامہ سیوطی اور بزرگوں کی اس توجیہ اور اس تشریح کو دیکھا تو آپ سلام رضا میں فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. یہ آپ نے شعر سنا ہوگا, لیکن اس روایت کو سننے کے بعد دیکھیں اور امام کے قلم کو داد دیں کہ حضرت دائی حلیمہ کی تشریح کو اور حضرت علامہ سیوطی کے قول کو کس طرح نظم کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کی عظمت و شان کیا ہے کہ آپ دودھ پینے کے زمانے میں بھی عدل و انصاف کرتے ہیں. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. نسبت کہتے ہیں انصاف کو, یہ سے مراد آپ نہیں. تو دودھ پینے کے عالم میں حضور انصاف فرماتے ہیں.